اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ایھا المؤمنون والمؤمنات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مشکل گشا علی مدد سلام اللہ علیہ، بر دشمنان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، خدا کے لعائن بے شمار، مؤمنین کے لعائن بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گستاخی صحابہ کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ اگر یہ کفر ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو ان کے اپنے جو ائمہ ہیں، خلفاء ہیں، جن کی اسلام پر اور جن کی عدالت پر اور جن کی صالح و صادق ہونے پر ان کے مذہب کا انعقاد ہے، ان کے مذہب کا اساس ہے، انہی کا اگر یہ کفر، گستاخی صحابہ کو کفر کہتے ہیں تو انہی کا کفر لازم آتا ہے۔ اگر وہ اس کو فسوق سمجھتے ہیں تو انہی کا فاسق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو ضلالت و گمراہی سمجھتے ہیں تو انہی کا گمراہی و ضلالت ثابت ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں میرے معزز ناظرین، عمر کے جو کرتوت ہیں، عمر کے جو حرکات ہیں، گستاخی صحابہ کے زمرے میں جو آتی ہیں، اس کے اسی سلسلے میں آپ سے یہ واقعہ آپ سے پیش کرتے ہیں کہ عمر نے کافی ایک معززہ صحابیہ ہیں جماعت عمریہ کے پاس، اور ان کا نام ہے ام فروہ، اور ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، اور ان کے بھائی کا نام ہے ابو بکر، اور ان کی بھتیجی کا نام ہے عائشہ، یعنی ان کی مائی عائشہ کا جو پھوپھی ہیں ام فروہ۔ عمر نے ان سے بہت نچلی اور گھٹیا قسم کی بدتمیزی کی ہے، اور گلی میں ان کو نکال کر سب کے سامنے ان کی اچھی طرح پٹائی بھی کر دی ہے۔ اور انہوں نے اس واقعے میں جو حدیث نقل کیا ہے، عائشہ نے قسم کھا کر اس حدیث کو جھٹلایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اس واقعے سے کئی ایک متائن اور مصالب اور شرعی عیوب عمر کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اصل واقعہ کو ہم آپ کو سناتے ہیں، صحت ثابت کرتے ہیں، اور یہ ایک جلسے میں یہ بات، ایک ایپیسوڈ میں یہ کافی پیش نہیں ہو سکے گا، شاید 2-3 حلقات میں ہم آپ سے یہ بات پیش کریں۔ یہ کتاب ہے بخاری، بدمعاش بخاری یا صحیح بخاری، بہرحال جو بھی آپ کہیں۔ چھاپ ہے دار احیاء التراث العربی، جو یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1422 ہجری میں دار احیاء التراث العربی بیروت میں۔ میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں کتاب فی الخصومات، دشمنیوں کی کتاب، دشمنیوں کی کتاب، کس کتاب میں دشمنیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں میرے معزز ناظرین، اچھا دیکھیں یہاں پہ باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ، گناہ کرنے والوں کو اور دشمنوں کو ان کے گھروں سے ان کو نکالنے کا باب، کہ اس فصل میں، اس باب میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ دشمن ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا جائے۔ اب یہ دشمن کون ہیں جن کو گھروں سے نکال کے ان کی پٹائی کر دی گئی ہے گلی میں؟ یہ تو آپ کو بتائیں گے نا۔ بعد المعرفہ، اس کے بعد کہ ہم جان لیں کہ یہ واقعا دشمن ہے اور یہ اہل معصیت ہیں۔ اچھا، بخاری کیا کہتا ہے؟ یہ باب کا عنوان اس نے منعقد کیا ہے، اس کے بعد کہتا ہے صرف اتنا، وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، اور بتحقیق، بلا شک و بلا شبہ، عمر نے خارج کیا ابو بکر کی بہن کو، ابو بکر کی بہن کو عمر نے خارج کیا اس کے گھر سے، حین ناحت، جب وہ رو پڑی تھی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ابو بکر مر گیا تو عائشہ اور عائشہ کے جو گھر والوں کے خواتین تھیں تو ان کو جمع کر کے عائشہ نے ایک کسی گھر میں اس نے رونا دھونا اور اس نے غم و ماتم ابو بکر کے لیے بچھایا۔ تو عمر کو یہ بہت برا لگا، اب پتہ نہیں اس کی کیا دشمنی تھی۔ تو وہ ایک طلقاء میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام ہے ولید ابن ہشام ابن المغیرہ، اور وہ خالد ابن ولید کا بھائی تھا، اور اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے اصحاب میں۔ اس نے بلا، اس کو کہا، یہ خود بھی گلی میں آیا کہ کہا کہ ان کو اندر جاؤ، تم گھر کے اندر جاؤ،
اور تم خواتین کو وہاں سے نکالو. تو عائشہ نے کہا کہ نہیں، کوئی میرے گھر کے اندر نہیں آئے گا. تو ابو عمر نے کہا تم چلے جاؤ. تو اس کو زبردستی اس کے گھر کے اندر بھیج دیا. تو اس نے چاہا کہ پہلے عائشہ کو نکال دے. عائشہ نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے نہ نکالو. تو اس نے عائشہ کو معاف کر دیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے عائشہ کی پھپھی کو، اس کی ایک پھپھی تھی جو عائشہ کی، اس کا نام ہے ام فروہ، وہ بھی طلقاء میں سے ہے. فتح مکہ کے وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو یہ ام فروہ اس کی کافی، یہ اس کی بھی کوئی ریکارڈ اتنی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی کافی دفعہ طلاق ہو چکی تھی. اور آخر کار جب بہت زیادہ طلاق ہو گیا اس کا، تو ابو بکر نے اس کو ایک مرتد سے، جو مرتد ہوا تھا ایک صحابی، اس کا نام ہے اشعث ابن قیس، اس کو جب کوئی اور تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا ہوگا، اس مرتد کو جب وہ پکڑا گیا تھا تو حد تو یہ تھا کہ اس کو قتل کرتا ابو بکر. پتہ نہیں کیا ہوا کہ بھئی اس کو قتل نہیں کیا، اس سے اپنے بہن کی شادی کرا دی، اسی ام فروہ کی. اور اسی ام فروہ سے محمد ابن الاشعث ابن قیس پیدا ہوا، جو کربلا میں ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام لڑنے والوں میں ایک سردار تھا. وہ دشمنوں کا، بنی امیہ کے کفار کا، کہ لشکر کا ایک کافر تھا، اور جناب مختار نے اسی لیے اس کو قتل بھی کیا تھا. تو یہ محمد ابن الاشعث ابن قیس، جس نے چغلی بھی لے گئی تھی، جس نے جناب مسلم ابن عقیل کی، وہ بھی یہی محمد ابن الاشعث ابن قیس ہے. جس نے ہانی ابن عروہ، جو کوفے میں شیعوں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور وہ مسلم ابن عقیل کافی عرصے ان کے گھر بھی رہا تھا، انہی کا چغلی بھی اسی محمد ابن الاشعث ابن قیس نے لگائی تھی. اور اسی محمد ابن الاشعث کا ابن قیس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا قیس ابن الاشعث ابن قیس. وہی تھا جس نے خیموں پہ حملہ کیا تھا، اور جس نے شہداء کے سروں کو 13 سر اپنے ساتھ، اس نے ملعون نے 13 سر اپنے ساتھ کربلا سے لے کے آیا تھا. اس ملعون نے سر جسموں سے کاٹ کے شہداء کے، سلام اللہ علیہ. تو یہ سب ابو بکر کے بھانجے تھے. یہ اسی ام فروہ کی اولاد تھی. یہ اب سب آپ کو انہی کی کتابوں سے بتائیں گے انشاءاللہ. ہم کوئی بھی مطلب یہاں پر شیعوں کے کتابوں سے نہیں دکھائیں گے، مخالفین اور عمریوں کے کتابوں سے دکھائیں گے. تو یہ ام فروہ کو ولید ابن ہشام اندر گھس کے اس کو پکڑ کے باہر نکال دیا. جب اس کو نکال دیا تو ابو بکر نے، وہاں پہ عمر تو پہلے ہی سے کھڑا تھا، وہ خوش بھی تھا کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں، ابو بکر مر گیا ہے. تو اس کو خوب مارا اس نے، سب کے سامنے اس کی پٹھائی کر دی، کوڑے سے ڈنڈے سے اس کو خوب مار دیا. اور وہاں پہ کہا کہ اس نے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ابو بکر کا عذاب بڑھ جائے، کیونکہ تم لوگ یہاں پہ روتی ہو تو وہاں پہ ابو بکر کا عذاب زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو اس نے ابو بکر کو عذاب کا اہل بھی بنا دیا. اب یہ حدیث ہے ہی جھوٹی، عائشہ قسم کہہ کے کہتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. تو عائشہ نے خود عمر کو مفتری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا ہے. تو ان باتوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یک بیک پیش کیا جائے گا، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، اور ایسا حجت کہ مخالفین کو جھٹلانے کا اور تکذیب کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے؟ گستاخی صحابہ. تو اس میں کہ ابو بکر کے بہن کو گلی کے اندر، وہ بھی ایک صحابیہ ہے، بالاجماع ان کے نزدیک صحابیہ ہے، گلی کے اندر گھر سے باہر نکال کے اس کو سب کے سامنے اس کی خوب پٹھائی کر دو. جیسے پنجابی کہتا ہے نا، اس کی کوٹ مارتے ہیں، اس کی خوب اس کو اس کے چوتڑ پر، اس کی پیٹھ پر، کمر پر، اس کو خوب سب کے سامنے اس کا آہ و فغاں نکال دو اور اس کو خوب مارو. تو اس میں جو گستاخی صحابہ ہے، گستاخی عائشہ ہے، گستاخی ابو بکر ہے، ابو بکر کی بے عزتی ہے، ابو بکر کے پورے خاندان کی جو بے عزتی ہے، اس میں تو کوئی اس انکار کی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ عائشہ جب قسم کہہ کے کہتی ہے کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، تو اس سے جو تو یا تو عائشہ جھوٹی ہے یا عمر جھوٹا ہے. تو اس سے ان کا مفتری ہونا اور صاحب بدعت ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، یہ مطلب جو ثابت ہوتا ہے، یہ بھی قابل انکار نہیں ہے. یہ سب باتیں میں نے
متن سے خارج بتایا آپ کو انشاءاللہ. اب متن سے اور ٹیکسٹ سے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو بخاری نے اپنے اس کتاب میں کتاب الخصومات میں اس نے ایک باب بنایا ہے کہ گناہ والوں کو اور دشمنی کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے. اور یہاں پہ اس باب پہ اس نے وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، صرف اتنا کہا بخاری نے، اشارہ کیا، اور اس نے پورا داستان پورا قصہ اس نے نہیں سنایا کہ بھئی اس نے صرف اتنا کہا کہ عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکالا جب وہ رو پڑی تھی. تو اس کا پورا ماجرا کیا ہے اس نے بخاری نے یہ ہڑپ لیا ہے، یہ بتایا نہیں ہے. یہ بخاری ہے مع اردو ترجمہ. یہ بھی آپ کو دکھا لیں، دیکھیں کہ خود لوگ عبارت کے انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. بخاری ہے بدماش یا شریف، یا آپ خود وہ اندازہ لگائیں. جب ہم آپ کو دکھائیں گے کسی بخاری میں کیسے ایسے کفریات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہی رسالت پہ شک تھا اور وہ خودکشی کرنے کی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے. نستجیر باللہ، اس بخاری کو کون شریف کہہ سکتا ہے؟ اس میں ایسی کفریات ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آپ حیران رہ کر جائیں گے. یہ بخاری مع اردو ترجمہ، ادارہ اسلامی لاہور کراچی پاکستان، اگست 2005 میں یہ کتاب چھپی ہے. میرے معزز ناظرین دیکھیے صحیح بخاری صفحہ نمبر کیا ہے؟ 1016، جلد اول ہے یہ. بلی باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت، حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا بیان. اور عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا جب انہوں نے نوحہ کیا تھا. جب ام فروہ نے نوحہ کیا تھا عمر نے ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکال دیا تھا. اب پورا ماجرا کیا ہے اس نے سنایا نہیں، وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور صحت بھی ثابت کریں گے اور ان کی بہت اہم کتابوں سے ثابت کریں گے. یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، محمد ابن سعد بصری کے معروف و مشہور کتاب الطبقات الکبریٰ. دیکھیے اب میرے معزز ناظرین، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی کتاب، مجلد نمبر 3 دار صادر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1418 میں، دار صادر بیروت. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ 208 پر اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا یونس بن یزید عن الزہری، اور وہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، عن سعید بن المسیب المخزومی، اور یہ سید التابعین ہیں. اور یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی صحت سند آپ کی خدمت میں ثابت کیا جائے گا. اور مراسیل سعید بن المسیب المخزومی ان کے نزدیک نہایت اعلیٰ درجے کے صحت کا درجہ رکھتی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یک بیک سب بتایا جائے گا. تو سعید ابن مسیب نے فرمایا، سعید ابن مسیب اصل میں یہ ہماری روایات میں آئے ہیں، یہ معاصر تھے حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کے. اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی مدینہ میں رہتے تھے اور یہ بھی مدینہ میں رہتے تھے. عمر نے ہشام ابن ولید سے کہا کہ تو اندر چلا جا، اخرج الی ابنت ابی قحافہ. ابی قحافہ ابو بکر کے ابے کا نام ہے، ہاں، اور ابو بکر کا اپنا نام بھی عتیق ہے، عتیق. تو اس نے کہا کہ تو جا ادھر سے ابو بکر کے ابو قحافہ کی جو بیٹی ہے یعنی ام فروہ اس کو باہر نکالے. اور تو لازمی بات ہے کہ وہ عائشہ کی پھوپھی ہے، عائشہ کی پھوپھی کو باہر نکال دے. فعلاها بالدرة ضربات، تو اس نے اس کو پکڑ کے نکال دیا گلی میں، باہر جب نکال دیا فعلاها بالدرة ضربات، تو اس کو کوڑے سے اس نے خوب ضربات، ضربہ بولتے ہیں ایک ضربے کو، ایک دفعہ مارنے کو، ضربات کئی دفعہ. اس نے کئی دفعہ اس عورت خاتون کو، اس زنانی کو، وہ بھی کوئی جوان عورت تو نہیں تھی، بڑھیا سی تھی، اس کو خوب، اس کا بھائی کا انتقال بھی ہو چکا، اس کو خوب مارا گلی میں سب کے سامنے. گستاخی صحابہ پہ گفتگو ہے نا میرے معزز ناظرین، کہ صحابہ سے گستاخی کرنا
یہ حرام ہے یا کفر ہے، جو بھی ہے، فسق ہے، جو بھی ہے، ابو بکر جیسے صحابی، اس کی ناموس کو، اس کی بہن کو گلی میں سب کے سامنے اس کو مارو. فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك، جو خواتین اندر تھیں وہی کہ عمر نے ان کو مار دیا ہے، ابو بکر کی بہن کو، تو وہ بھی بھاگ گئے سب، وہ بھی سب بھاگ گئے. وقال تردن ان يعذب ابو بکر ببكائكن، تو عمر نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو، تم یہاں روتی ہو، تم چاہتی ہو کہ ابو بکر وہاں پہ ابو بکر کا عذاب بڑھ جائے، ابو بکر عذاب پہ عذاب ہوتا رہے. تردن، کیا تم ارادہ رکھتی ہو، تم او خواتین جو یہاں پہ روتی ہو، ان يعذب ابو بکر ببكائكن، کہ ابو بکر آپ کی رونے اور گریہ کرنے کی وجہ سے مسلسل عذاب ہوتا رہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، پھر عمر نے جو ہے وہ اس نے ادعا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ جھوٹی حدیث ہے جو اس نے عمر نے بنایا. اور عائشہ نے قسم کھا کر، بخاری میں موجود ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو، عائشہ نے قسم کھا کر کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے. مسلم میں بھی موجود ہے، میں دکھاؤں گا بھی آپ کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کا عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے گھر والے اس پہ روتے ہیں. یعنی گھر والے، میت کا انتقال ہو گیا نا، اس کو دفن کر دیا، تو اگر وہ نیک نماز خوان آدمی ہے تو اگر آپ ادھر اس پہ روئیں تو اس کی عذاب ہو جاتی ہے. آپ ادھر روئیں، کوئی بچی اس کی، کوئی بیٹا اس کا روئے گریہ کرے تو فوراً، چاہے وہ نماز خواں ہو، چاہے کتنا اچھا آدمی ہو، اس کی خوب ادھر قبر میں پٹھائی ہوتی ہے. تو یہ بھی حدیث اس نے، عمر نے ان کو سنایا. بھائی یہ واضح ہے میرے معزز ناظرین. لیکن یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے کہ عمر نے کیا کہا. عمر نے ام فروہ سے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ابو بکر کا عذاب پہ عذاب ہو جائے ہیں تم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میت پہ روئے تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے میت کی عذاب ہوتی ہے. تو میرے معزز ناظرین اس روایت کو دیکھیے کہ ان لوگوں نے اس کو بخاری میں بھی نقل کیا ہے. عمر کا آخر دم تک، مرنے تک دم تک اس کا یہی عقیدہ تھا. آخر وقت جب عمر کو ہمارے نہایت ہی محسن حضرت ابو لؤلؤ فیروز رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ نے جب اپنا وار کیا تھا، اپنا کام کیا تھا، اس مرد مجاہد کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، اس کے جوتے چومتے ہیں، تو وہ زخمی تھا. تو صہیب بڑا رو رہا تھا کہ اے عمر، اس خوب رو رہا تھا. تو عمر نے کہا، اس سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا عذاب بڑھ جائے. تو آخر وقت تک عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کسی میت پہ روئے تو اس کا عذاب بڑھ جاتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ عائشہ بخاری میں قسم کہہ کر کہتی ہے، قسم کھا کر کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا. تو اس لحاظ سے نہ صرف عمر گستاخی صحابہ کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے. اور اس نے ایک ایسے اہم مسئلے پر کہ ایک صحابیہ کو گلی کے اندر، گلی کے درمیان اس کی بے عزتی، اس کے خوب مار پیٹ کرو، اس کے پوری خاندان کی بے عزتی کرو، اس بات کا مرتکب ہوا ہے. اور اس ایک حکم بغیر ما انزل اللہ، جو حکم خدا نے نہیں دیا ہے، خدا کے حکم کے خلاف اس نے ایک حرکت کی ہے، اور یہ بنص قرآن کریم کفر ہے.